अस्सलामु अलैकुम। मैं इसमें के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। चैनल सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट है, जब आप बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच जाएगा एंड यू कैन ईजीली वॉच द वीलॉग। ज़रा प्रोफेशनल तरीके से तो तैयार नहीं हो पाती, यहाँ तो आपको पता है, ये मैं पहले भी कह चुका, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग एनी मनी फ्रॉम यूट्यूब चैनल, और यही कोशिश होती है कि सिर्फ हक़ाइक़ आप तक लाए जा सकें। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से मेरा वीलॉग अगर आप देख लें, जो मैंने कहा था वीलॉग में, जो बातें मैंने कही थी वो सारी सच साबित हुई। आपको कहा था PTI ले जाएगी, अभी तक जो इब्तदाई नताइज मुख्तलिफ TV चैनल्स पे आ रहे हैं, हर कोई अपने तई उसको बयान कर रहा है, लेकिन जो मेरे तक इतला आई हैं, PTI की 10 सीटें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे है, जाके इंडिपेंडेंट जो हैं वो 7 सीटें ले गए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट के साथ मिल के सादा अक्सरियत अब कह सकते नहीं आ सकी, लेकिन ना भी सही, और वो बड़े आराम से गवर्नमेंट अब बना सकती है। MWM की 1 सीट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 सीटें हैं जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं, 2 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। PTI की सीटें पिछली दफ़ा 7 थी पिछले इलेक्शंस में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 थी, तो देखा जाए तो 1 सीट बढ़ी है। PMLN की 12 सीटें थीं जो 2 सीटें रह गई। आज़ाद उम्मीदवार 4 थे जो इस दफ़ा 7 हो गए। असूली तौर पर अगर आप देखें तो एक सीट जो कि एक कैंडिडेट फौत हो जाने की वजह से इलेक्शन मुलतवी हो गया था, वो इलेक्शन दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होंगे। ज़िमनी तो नहीं कह सकते, मेन इलेक्शन ही है, और जो कि मेन इलेक्शन तो आज हो गए, तो उस पर अब इन चीज़ों को अगर सामने रख कर देखें, एक कॉन्सेप्ट मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर किया था आपको कि आज़ाद कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, जो वफाक में हुकूमत होती है उसी के साथ वही जीतती है ये इलेक्शन। ये तारीख उठा कर देख लें आप, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती थी। जब 2018 से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती थी, सीटें वो 12 ले गए थे। लेकिन इस वक्त जो एक बात चल रही थी कि मीडिया हाइप इतनी ज़्यादा हो गई थी इस इलेक्शन में, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मेरा ख्याल है कोई 1 माह के करीब वहाँ रहे, मरीम नवाज साहिबा भी पूरा ज़ोर लगाने वहाँ पहुँची, और हम सब ने देखा कि ये इलेक्शन भरपूर गहमा गहमी थी। बयानियाँ बेचने की कोशिश की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी, और इसी इलेक्शन के दौरान ही उन्होंने नवाज शरीफ के बयानात से लाताल्लुकी का इजहार किया। आप BBC से जो इंटरव्यू दिया था, मरीम नवाज साहबा ने वही बयानियाँ बेचने की कोशिश की, वो बयानियाँ बिका नहीं है। ये तो मानना पड़ेगा कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर पाक फ़ौज के इदारों को मलाइन करने की, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, DG ISI को बिला वजह तनकीद बनाना, और हरफ तनकीद बनाने के अलावा जो बदनाम करने की कोशिश की थी, वो कोशिश नाकाम होगी बुरी तरह से। वो बयानिया धड़म से नीचे आन गिरा, उस बयानिए से हवा निकल गई। और मैं आपको पहले भी कह चुका था कि ये फ़िल्म अब नहीं चलेगी, ये फ़िल्म अब नहीं चलेगी। मैं फिर दोबारा कहता हूँ, ये डब्बा फ़िल्म है, ये फ़िल्म नहीं चलनी। पाकिस्तान के अंदर हर एक को पता है कि आप लूट मार करके अब आप कहें, आप लोगों की तवज्जो हटा दें, आप ये कहें कि जनाब उनकी वजह से हुकूमतें चली गई, डिस्क्वालीफाई हो गए, नैब से सज़ाएँ होंगी। किसने कहा है? आपकी अदालतों ने आज़ादी की वजह से आपके रिकॉर्ड के मुताबिक जो चीज़ें सामने आई उसके मुताबिक सज़ाएँ दी, और ये आइन और कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है, नजरसानी की दरखास्तें खारिज हो गई, फिर आप पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, उससे आप डिस्क्वालीफाई हुए, आप वो आपसे हाथ से गया। नैब में 2 केसों के अंदर सज़ाएँ हुई, एक में सस्पेंड हुई, दूसरे में मेडिकल ग्राउंड का जो बहाना किया वो सारा सामने। असद ज़रदारी के साथ फेक अकाउंट केस जो एक अकाउंट से शुरू हुआ था, चौधरी निसार अली,
اس میں کتنے ہی ریفرنس سامنے آ چکے ہیں اور اس میں بھی پلی بارگین ہو چکی ہے. یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں, یہ ہم سب نے دیکھ چکا. اب پی ٹی آئی مبارکباد کی مستحق ہے, عمران خان صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایک جو بیانیہ جو پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا وہ مسترد ہو گیا. اب ان علاقوں میں آنا چاہیے تھا نا مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی کچھ سامنے نظر آیا. الیکشن تو لڑے ہیں تھوڑے بہت, کوئی اکا دکا سیٹوں پہ, لیکن کیا ہوا وہ سارا کچھ ہم نے دیکھ لیا. اب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے گلگت بلتستان کے نتائج کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا. آر او آفس کے سامنے, گلگت میں آر او آفس کے سامنے انتخابی نتائج کے خلاف پیپلز پارٹی کے مظاہرین سے خطاب کے دوران بلاول بھٹو نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا. ووٹ کا تحفظ کرنے والوں نے حکومت کا ساتھ دے کر اپوزیشن کو مات دی. ان کو پتہ تھا کہ پی ٹی آئی گلگت بلتستان میں صفر ہے. پی ٹی آئی میں شمولیت کے لوگوں پر دباؤ ڈالا گیا. انہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہو جانے کے پیغامات دینے لگے. یہ آج نئی چیزیں, اب جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں, الیکشن کو متنازع نہیں ہونے دیں گے, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا. ہم اپنی انتخابی مہم جاری رکھیں گے, احتجاج جاری رکھیں گے. ہم پر عوام کی طرف سے دباؤ ہوا ہے, سارے دروازے بند نہ کریں. حق نہ ملا تو ہمارا رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا. ہمیں سخت پوزیشن لینے پر مجبور نہ کیا جائے. اب الیکشن اگر آپ ہار گئے ہیں, حتمی الیکشن نتائج سامنے آنے ہیں تو طریقہ کار دیا ہوا ہے, اس کے مطابق چیلنج کریں. آپ عدالتوں میں چیلنج کریں, باقاعدہ ٹرائبونل میں چیلنج کریں. یہ تو اب سمپل سی بات ہے نا. ٹویٹر پہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے گلگت بلتستان میں انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دے کہا کہ ہمارا الیکشن چوری ہوئے ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر میں گلگت بلتستان کے عوام میں شرکت کے احتجاج کے لیے جا رہا ہوں. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پی ایم ایل این کی 12 سیٹیں تھیں, تو کون سا الیکشن چوری ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ کہ آپ کا جو مہدی صاحب تھے وہ الیکشن ہار چکے ہیں. اور آگے اب جناب مریم نواز صاحبہ بھی نہیں پیچھے ہٹیں, پیچھے نہیں رہیں, وہ بھی آگے بڑھیں. اور آ کر کیا کہا انہوں نے کہ گلگت بلتستان میں بدترین دھاندلی کے باوجود سادہ اکثریت بھی حاصل نہ کرنا حکومت کے لیے شرمناک شکست ہے. اور یہ بدترین دھاندلی ذرا سمجھنا ہے. پاکستان کے اندر بھی جو الیکشن نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی پہ بڑی باتیں کی گئی, لیکن وہ دھاندلی کی شکل تو ہم نہیں دیکھ سکے آج تک. چیلنج کیا جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق لے کر گئے, یہ تو ہم نے سب نے دیکھ لیے. پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا, کارکنوں نے سڑک بند کر دی, ابھی اپنے طور پر ہے. اور یہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یا کیا کہنا چاہتے ہیں یہ وقت بتائے گا. ٹویٹر کے اوپر نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ پوری ریاستی طاقت, حکومتی ادارے, سرکاری مشینری کا زور و زبردستی اور جبر کے ہتھکنڈوں سے وفاداریاں تبدیل کرنے اور بہترین دھاندلی کے باوجود سادہ اکثریت بھی حاصل نہ کرنا شرمناک شکست ہے. ہارنے والوں کو لوٹا پارٹی سے دگنی سیٹوں کا ملنا کٹھ پتلی پر عوام کا عدم اعتماد ہے. مریم نواز نے کہا گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی نہ کوئی پہلے وجود تھا نہ اب ہے. اب ہم نے تو یہ جلسے دیکھتے رہے ہیں. گنڈا پور صاحب جو جس طرح کے جلسے کرتے رہے, مراد رائس بھی گئے, زلفی بخاری بھی وہاں گئے. بہرحال مریم نواز کا یہ کہنا ہے ان کو بھیک میں ملنے والی چند سیٹوں پر دھونس دھاندلی سے توڑے کے امیدواروں اور سلیکٹرز کی مرہون منت ہیں. وفاق میں موجودہ حکمران جماعت کو پہلی بار یہاں ایسی شکست فاش ہوئی ہے, شکست آنے والے دنوں کی کہانی سنا رہی ہے. یہ بھی ان کا کہنا تھا. اور پھر ساتھ انہوں نے ایک اور بات کہی مریم نواز صاحبہ نے کہ گلگت بلتستان کے بہادر لوگوں کو اس دھاندلی سے ہمت نہیں ہار. ریت کی جذبات گرنے والی ہے اور کٹ پٹلی کا کھیل ختم ہونے کو ہے. ان کا کہنا ہے کہ پنجاب اور وفاق کی طرح سادہ اکثریت نہ ملنے کے باوجود تمہیں بیساکھیاں فراہم کر کے حکومت تو بنوا دی جائے گی, لیکن اس آئینے میں اپنا چہرہ ضرور دیکھو جو گلگت بلتستان کے عوام نے تمہیں دکھایا ہے. پتہ نہیں کیا دکھایا یا کیا چہرہ ہے. وہ سیاست ہے نا, سیاست کا نام ہی یہی ہے. سیاست کا نام اسی طرح سے ہی ہے, جیسے لینا ہے, جیسے دیکھنا ہے. اب صرف ایک ایشو پہ خبر کرنا, دوست کہتے ہیں کہ آپ باقی ایشو سے بات کیا کریں. اور یہ بھی ہم ویلاگ کر چکے ہیں.
پاکستان سلامتی کونسل ممالک کو بھارتی دہشت گردی کے ثبوت دے دیے. دفتر خارجہ میں سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالوں کے سفیروں کو پاکستان کے خلاف بھارتی دہشت گردی کے ثبوت مبنی ڈوزیئر دے دیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازش کر رہا ہے. بھارتی مہم جوئی اور اقدامات سے امن کو خطرہ لاحق واضح ہے. 2 روز قبل وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے پاکستان کے خلاف بھارتی سازشوں کا پردہ ثبوتوں کے ساتھ چاک کیا تھا. یہ اب ریکارڈ کی باتیں ہیں. ویڈیو ختم کرنے سے پہلے صرف ایک بات, اب LNG ریفرنس کے حوالے سے شاہد خاقان عباسی جو کہہ رہے تھے کہ کیس کچھ نہیں ہے, اگر کچھ نہیں ہے تو 265D کی درخواست آنی چاہیے تھی. بہرحال ان کے خلاف سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور دیگر ملزموں پر فرد جرم عائد کر دی گئی. عدالت میں پیش ہوئے شاہد خاقان, مفتاح اسماعیل پیش ہوئے. عمران الحق صحت جرم سے انکار کرنا ہی تھا. آئندہ سماعت 3 گواہان عبدالرشید, محمد حسان اور محمد نواز کو طلب کر لیا ہے. کیس کی سماعت 19 نومبر کو ہوگی. یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ اسپیڈی ٹرائل شروع ہو چکا ہے. اب انہوں نے کیا کہا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے, میں ان چیزوں میں نہیں جاؤں گا, وہ سیاسی باتیں ہیں. اب ٹرائل شروع ہو گیا, ٹرائل فیس کرنا چاہیے, ٹرائل کو کنکلوڈ ہونا چاہیے. نیب کی طرف سے کنوکشن ریٹ تقریباً 70% ہے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.